کہ آپ اپنی بیگم یا پھر خامند کو یہ جو ہے وہ تدبیر استعمال کرنے والا ہی نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان کنول امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی مسیحا۔ ناظرین، ایک دفعہ بھی میرے ساتھ موجود ہے سید سکندر رضوی صاحب۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلامک اسکالر ہونے کے ساتھ ساتھ اسپرچول ہیلر بھی ہیں اور معروف و مشہور ایسٹرولوجر بھی ہیں۔ آج بڑے ہی جو ہے وہ کامن کوسچن کے ساتھ حاضر ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے لیکن وہ ڈرتے ہیں یہ سوال کرنے سے کہ کہیں ہم کوئی کچھ گستاخی نہ کر دیں یا من ہی من میں سوچتے رہتے ہیں۔ تو سوال بڑے انٹرسٹنگ ہے، آج سر سے کرتے ہیں اور سوال آپ کو تبھی پتہ چلیں گے جب ہماری ویڈیو کو جو ہے وہ آخر تک دیکھیں گے، ان کا جواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں سر، آپ سنائیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں، زبردست۔ اچھا سر، میرا آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے، بیسیکلی یہ سوال جو ہے وہ تمام کے تمام لوگوں کا ہی ہے جو ہمیں دیکھتے ہیں اور آس پاس جتنے ہمارے لوگ ہیں جو آپ کو فالو کر رہے ہیں، تو ان کا سوال دیکھیں، سنا کہا جاتا ہے، پڑھا گیا ہے اور اس کے علاوہ بہت ساری مختلف محاورات میں یہ ذکر بھی آیا کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جو ہے وہ جادو ہو گیا تھا۔ تو آپ کی تحقیق اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کیونکہ میں بھی خود یہ سوال کرنے سے پہلے سوچ رہی تھی کہ مجھے یہ سوال ادھر کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے، لیکن بڑے سارے ناظرین کا یہ سوال ہے، تو آپ کی تحقیق اس پہ کیا جو ہے وہ روشنی ڈالتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنول، آپ نے بہت بہترین کویسچن کیا ہے اور بہت وہ سوال کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر انوالو ہیں اور صحیح عقیدہ جو ہے وہ جاننا چاہتے ہیں کہ جیسا کہ جادو سیکشن کے اندر جب میرا ایک دو پروگرام ہوئے ہیں تو میں نے جادو کی حقیقت پر بات کی ہے کہ جادو سب سے پہلے اس کی جو تاثیر اور حقیقت ہے، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بہت جگہوں پر اس کا تذکرہ موجود ہے، لیکن اس کا کہیں پر رد نہیں ہے یا کہیں پر ایسا نہیں ہے کہ اس کو بے اثر کرنے کے لیے اس کو جو ہے وہ اس کا تذکرہ ہوا ہو۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنا اثر رکھتا ہے اور اپنے یہ ایک ہویت رکھتا ہے، اپنا ایک خوف رکھتا ہے۔ تو جہاں تک رہی بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو آقا کریم کی اوپر تو وہ جو ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، یا جیسا کہ احادیث نبوی ہے، تو ایک احادیث بہت ساری ایسی روایات ہیں، احادیث کے اندر بھی ان کا تھوڑا تھوڑا سا تذکرہ موجود ہے، لیکن ایک جگہ پر چونکہ آپ نے سوال کر دیا تو میں نے اس کے اوپر بہتر یہی جانا کہ آپ کو اس کے اوپر میں پراپر نالج دوں۔ تو چونکہ تحقیق انسان کرتا رہتا ہے تو اس کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ تو جادو کی مثال ایسے ہے کہ جیسے بندوق سے نکلی ہوئی گولی اور جیسے تلوار کی تیز دھار جیسے اثر رکھتی ہے، یہ جادو ویسے اثر رکھتا ہے۔ اب سوال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آقا کریم پر یہ جادو کا اثر ہوا کہ نہیں؟ تو ایک لبید عاصم یہودی نام ہے، لبید عاصم یہودی نامی ایک شخص تھا جس نے کوشش کی تھی کہ آقا کریم پر جادو کروں۔ تو جیسے ہی اس نے جادو کو جو ہے وہ دبایا، چھپایا، یا جو بھی اس کا طریقہ کار تھا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً جبرائیل امین وحی لے کر نازل ہو گئے۔ جبرائیل امین نے وحی کی کہ آقا رسول خدا، اس نے فلاں فلاں جگہ پر لبید عاصم یہودی نے یہ جادو کو آپ پر کیا ہے، تو آپ اس کے اوپر، یعنی اس میں فضیلت قرآن بھی آ گیا نا۔ یعنی میں آج کے اس سیشن کے اندر دو صورتوں کو میں جو ہے موضوع رکھوں گا، سورہ فلق اور سورہ ناس کی۔ اصل میں ہم کم علموں کو اس کی جو ہے تعبیر بتانی تھی، اس کی تاثیر بتانی تھی اور اس کی موافقت بتانی تھی کہ یہ ہماری زندگی میں کتنا اثر رکھتا ہے۔ تو نبی کریم، آقا کریم نے جو ہے وہ مسکرائے اور اپنے پیارے بھائی علی کو، اخی کو بلایا کہ اے امیر المومنین میری بات سنیے۔ تو جو بھی آقا کریم نے گفت و شنید کی مولا علی علیہ السلام سے کہ فلاں کنویں میں جاؤ اور کنویں سے اس یہودی کا وہ جادو کو نکال کر لاؤ۔ تو تیر اور کمان کے اندر وہ جادو جو ہے وہ کنویں کے اندر نصب تھا۔
تو مولا علی علیہ السلام نے اس کنویں کے اندر چھلانگ لگائی اور اس کے اندر سے جو اس نے گھڑا ہوا تھا اس کمان کو مولا علی علیہ السلام جو ہے ید اللہ نے اپنے ہاتھوں سے اس جادو کو اکھاڑ کر لے آئے. تو جب وہ لے کر آئے تو آقا کریم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے علی، اے میرے اخی، اس پر 2 سورتوں کو تم پڑھو، سورہ ناس اور سورہ فلق کو. تو جیسے ہی بحکم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی علیہ السلام نے ان صورتوں کو پڑھنا شروع کیا تو اس کے اندر جو گرہیں لگی ہوئی تھیں وہ خود بخود کھلنا شروع ہو گئیں. تو جیسے ہی وہ گرہیں کھلنا شروع ہو گئیں اور جو ہے اس قرآنی آیات نے اتنی تاثیر رکھی کہ اس یہودی کا جو جادو ہے وہ بالکل بے اثر ہو گیا. اس نے کوشش کی تھی. تو روایات میں ایسی ایک چیزیں ملتی ہیں کہ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے آقا کریم نے جب اسلام کا بول بالا ہوا تو انہوں نے اپنے علم سے، جیسے ایک مثال موسیٰ کے سامنے بھی لوگوں نے حربے تو آزمائے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چونکہ دشمن بھی تھے کہ یہ اسلام تیزی سے کیوں پھیل رہا ہے، اور وہ اس نے حسد اور کینہ، اور یاد رکھیے گا جادو کی ابتدا ہی حسد اور کینہ سے ہوتی ہے، اور اس یہودی کے بھی دل میں کینہ اور بغض کا اتنا عنصر تھا کہ اس نے کوشش کی کہ آقا کریم پر جادو کیا جائے. رحمت العالمین پر میں قربان جاؤں کہ ان پر کوئی جادو کا اثر نہیں ہوا. اور اسی طرح اس یہودی کا جو علم ہے وہ فی النار ہو گیا، وہ بے اثر ہو گیا. اور مولا علی علیہ السلام نے بھی اپنے چاہنے والوں کو بعد میں یہ 2 صورتوں کو جو ہے وہ سبق دیا کہ اگر آپ کو شیطان کا خوف ہو، اگر آپ کو کسی جادوگر کا خوف ہو تو اس کی خاص تعداد جو ہے وہ عمل اگر کوئی لینا چاہے گا تو وہ انشاءاللہ وہ بھی میں اس کو دوں گا. بڑا ہی مطلب آپ نے وہ ایسی مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک مت سی میرے مائنڈ میں بیسیکلی بن گئی تھی کہ جو میں نے جب سے اسلامیات کی بک پڑھنا سٹارٹ کی، جب سے میں تھوڑی مطلب ہوش سنبھالا تو میرے ذہن میں سوال ضرور آتا تھا، لیکن آج جا کے وہ کلیئر ہوا ہے. تو میں بڑا پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ مجھے بھی نالج ملتا ہے اور دیکھنے والے ناظرین کو بھی اتنا نالج ملتا ہے. اچھا، یہاں پر ہماری گفتگو میں 2-3 ورڈ استعمال ہوئے، بغض، کینہ. تو جب یہ بغض کینہ کا ایلیمنٹ آتا ہے تو بعض اوقات ہمارے ذہن میں ورڈ آتا ہے نظر بد. ماشاءاللہ سے بچے بھی بڑی دفعہ اچھے لگ رہے ہوتے ہیں تو واقعی میں بڑے کیوٹ لگ رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بیویوں کو یہ ہوتا ہے جن کا ہسبینڈ تھوڑا زیادہ پیارا ہوتا ہے کہ انہیں نظر لگ جانی ہے. تو یہ نظر بد کیا ہے اور یہ اس سے محفوظ بیسیکلی کیسے رہا جا سکتا ہے؟ کمل بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اور اسی کے اندر احادیث معتبرہ کے اندر امام جعفر صادق اللہم صلی علی محمد وعلی محمد میں انہوں نے اپنی احادیث کے اندر اپنے چاہنے والوں کو اور امت مسلمہ کو یہ 2 صورت کو ہی میں ریکمینڈ انہوں نے بھی کی ہیں اور میں بھی یہ کر رہا ہوں کہ سورہ ناس اور سورہ فلق. جب بھی آپ کوئی پیارے بچے کو دیکھو یا آپ کو یہ خوف ہو کہ یہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، یا شوہر کو بعض اوقات آپ نے جیسا کہا کہ بیویوں کو خوف رہتا ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ اگر ظاہری بات ہے بیویوں کو تو شوہر اچھے ہی لگتے ہیں، تو ان کے 3 دفعہ دائیں کاندھے پہ اور بائیں کاندھے پر سورہ فلق اور سورہ ناس اگر وہ پھونک دیتی ہیں تو وہ الحمدللہ دنیا معاشرے کی نظر بد سے محفوظ رہیں گی. اسی طرح بچے ہیں، اسی طرح اگر خاوند کا بھی دل کرے تو وہ بھی اپنی بیوی کو پھونک سکتا ہے. تو اس لیے یہ ایک جو قرآنی وظیفہ بھی ہے اور اس کے اندر عبادت بھی ہے، اور یہ جو کلام الہی ہے یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا معجزہ رکھتا ہے. اور آپ جب الہی الفاظ آپ اپنے منہ سے جاری کرتے ہیں تو یقین مانیے یہ ایک اس طرح کی تاثیر رکھتے ہیں. اور اگر پانی پر اگر آپ نے ٹیسٹ کرنا ہو کہ پانی کا گلاس آپ لیں، پانی کی ایک مدت ہے کہ وہ پانی کے اندر بدبو پڑ جائے گی، اور اگر آپ یہ دونوں صورتوں کو پانی پر دم کر کے رکھتے تو وہی پانی کی میعاد بہت عرصہ بڑھ جائے گی. تو پتہ چلا کہ الہی جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کتنے زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. جی زبردست ہو گیا، بہت خوبصورت سبق دیا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام کے تمام گھروں کی نا ایک بڑی کامن سا جو ہے وہ مسئلہ بنا ہوا تھا، اور یہ سب سے جو بھی کچھ ذرا سا پیارا لگ رہا ہو تو
اس کو چوٹ لگ جائے ذرا سا بے-احتیاطی ہو آپ جائے. ماشاءاللہ کہیں، لا حول ولا قوت کہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں. اور یہاں تک بھی ہے کہ اگر آپ بچے کو مسلسل نظر لگتی ہو تو آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اس کو 7 دفعہ پڑھ کر اس کے منہ پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں یا اس کے جسم پر ہاتھ پھیر سکتے ہیں، تو اس سے بھی آپ نظر بد سے محفوظ رہ سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. بہت ہی خوبصورت اور جو ہے وہ ایک ایسی تدبیر دی ہے جو ہمارا بڑا ہی عام سا مسئلہ بن گیا تھا. بہت شکریہ ایک دفعہ پھر آپ نے جو ہے اتنا قیمتی وقت دیا. اور یہاں سے یہ روزانہ جو ہے وہ فیل ہوتا ہے کہ ہم روزانہ کوئی نہ کوئی ایسی ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں جو سوال ہمارے ذہن میں اٹک تو جاتا ہے لیکن ہم لوگ اس کا جواب نہیں ڈھونڈ پاتے ہیں. تو ہم رضوی صاحب کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اسپرچل ہیلر بھی ہیں اور ایز ویل ایز جو ہے وہ ایک اسلامک اسکالر بھی ہیں. ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ اپنی بیگم یا پھر خاوند کو یہ جو ہے وہ تدبیر استعمال کرنے والا ہی نہیں، یہ بھی بتائیے گا. اسی کے ساتھ اپنی میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.